خوشی تھی سکتے، سفارش تھی سکتے، ہزارے تھی سکتے، کوئی گھریلو مجبوری آ وجے وہ بھی تھی سکتے. نبی سی دے قول کو نبی سی جڑا فرمایا ہوئے، نبی سی دے فعل کو نبی سی جڑا کیتا ہوئے، نبی سی دے سامنے کہیں کیتے آپ چپ رہے ہیں کو بھی حدیث ہے نا. اچھا میں ایک بھی مثال لینا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کچھ بندے آئے نبی سی قبیلہ ارینا دے لوگ ہیں، قبیلہ ارینا دے لوگ وہاں تے مسلمان تھے. مسلمان تھی من تو بعد نا انہوں نے پیٹ پھکیج گئے، پیٹ دی بیماری تھی گئی، پیٹ دا درد آپ ہر جگہ گسلے نہ اے تھی گئی. نبی سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں اے مسئلہ سارے نال تھی گئی. نبی سے فرمایا او فلانی جگہ تے وجو اتھا بیت المال دے اٹھ چلدے ودن. کیا بیت المال دے اٹھ چلدے ودن انہیں تسا اٹھے دا کھیر بھی دو، پیشاب بھی جس وقت وہ کٹن پیشاب بھی برتن بھرو، تسا انہیں دا کھیر بھی پیو پیشاب بھی پیو. یہ کہڑی کتاب دی حدیث ہے؟ بخاری شریف دی حدیث ہے. نبی سے فرمایا تو سمجھو اٹھے نا بیت المال دے جڑے اٹھ چلدے ودن عام اٹھنا انہیں اٹھے دا پیشاب بھی پیو کھیر پیو. اور تسا دسو جڑا بندہ اہل حدیث ہے اگتا ہی حدیث سے عمل کرنا چاہیے. اٹھے دا پیشاب بھی پیو، نبی کا حکم ہے اٹھے دا پیشاب بھی پیو کھیر پیو. لیکن جرا اہل سنت ہو سے وہ اکثر نہیں ہے نبی کی سنت کہیں حدیث ضرور ہے لیکن سنت نہیں. سنت حدیث بخاری شریف دی ہے والوں سنت علیہ کو پوچھ سو بھی حدیث جو ہے آخر ہی کو اساں کرے کروں اہل سنت علیہ دسے سے کہ ایک پیشاب پیون دا حکم صرف گناہ واسطے ہے، سارے واسطے نہیں. لیکن حدیث کا یہ کہنے لکھا گیا ہے صرف تمہارے واسطے حکم ہے، بے کہیں واسطے حکم نہیں. لیکن چونکہ سنت اللہ یہ وجہ ہے ترمذی شریف کتاب الجنائز سے حدیث دی ہے ابو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص لکھتے ہیں اور کذالک قال الفقهاء هو اعلم بمعانی الاحادیث. اور امام ترمذی حدیث جمع کرن دا امام ہے لیکن وہ این حدیث دا معنی فقہا لوگ ایویں کریں دیں تے فقیہ تے فقہا ہی حدیث کے معنی کو بہتر جانتے ہیں. اور یہ پیشاب پیون دا حکم حدیث ہے ضرور ہے لیکن سنت نہیں. اے پیونا نہیں چاہیے، اے پیون حرام ہے چاہے اٹھ دے چاہے کہیں حلال جانور دا ہو. تے جڑا اہل حدیث ہے وہ پیونا چاہیے چونکہ حدیث ہے جا کے جڑا اہل سنت ہے وہ سنت کہیں میں جب نے. دوسری چیز بخاری شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترائے حدیث ہیں ایک ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم دی کوڑا کرکٹ پہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے. قوم دی کوڑا کرکٹ ہیں میں کہنے کتابیں نے فوٹو کاپی بھی کارج رکھی ہیں اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے. فبال قائما نبی سی قوم دے روڑی تے ہیں اور کھڑے تھے پیشاب کی تے بس حدیث بیا کوئی عذر دا ذکر کہیں نہیں بھی عذر ہا کیا نہیں کوئی صرف فبال قائما. اور حدیث تا کہ نبی سی کھڑے تھے پیشاب کی تے جڑا اہل حدیث ہے وہ کرنا چاہیے سنت آنا چاہیے لیکن اہل سنت اکثر نہیں سنت کہیں نبی اگرچہ ترائے حدیث ہیں بخاری شریف میں کھڑے تھے پیشاب کرانے جان لیکن سنت کوئی نہیں حدیث ضرور ہے. اچھا پوری بخاری شریف پڑھتے دیکھو بیٹھتے پیشاب کرانے دی ایک ہی کہیں حدیث بخاری تو صاحب دو بات اساں کیوں کرے ہوں اساں باقی حدیثیں تے عمل کرنا. مسلم شریف وچ ترمذی شریف وچ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نبی نے مستقل معمول بیٹھتے پیشاب کرنا. اتھا کیوں کیتے آپ نے؟ اتھا فقہائے کرام نے ان دی وجہ لکھی ہے کہ آپ دی جیل درد تھا گھٹنے درد تھا تلے پہن دی بھی کوئی خاص جہ کہنا ہی اگر پہنا تو کپڑے وغیرہ کو ناپاکی لگ سکتی. این وجہ کرو آپ نے اپنی امت دے بیمار اور امت دے معذور لوگیں کو درس اور سبق دیتے کہ اگر تسا بھی توارے نال بھی ایو جی پوزیشن بن وجے کہ بیماری ہوئے بہ نہ سکو تو تسا بھی کھڑتے پیشاب کر سکتے ہو. یہ حدیث سے سنت ہن حدیث کہہ کو کہنا جہاں کام ہی نبی سے کی دے وہ کھڑے تھے پیشاب ایک کرن آ گیا نبی سے کا نبی سے کا حکم بیٹھتے پیشاب پیو یہ نبی سے کا حکم آ گیا. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی صحابہ کرام نے کوئی کام کی تھی آپ خاموش تھی کہ یہ حدیث چاہے سے لیکن اسارے راستے کیا ہے بڑی مزے کی گال تو سمجھانے چ آسانی تھی ویسے حدیث اکھینن نبی سے کدیں خوشی ہے مجبوری ہے یا پہلے دور چ کرنے رہ گئے ولا چھوڑ دیتا وہ پہلے نہیں حدیث دا ویسے محدث بخاری مسلم یہ ہے محدث
انہاں دا کام یہ ہے کہ انہیں کو جہے دور دی حدیث مل سے انہیں جمع کر دے ہونی ہے، انہیں یہ نہیں دیکھنا جو انہوں تے عمل رہ گئے یا کہنا عمل چھوٹ گئے باقی رہ گئے ہمیشہ رہ گئے نا، یہ اگر نبی سے حدیث آپ کو ملی یا صاحب کی کتابیں جمع کر دے ہونی ہے۔ یہ جو میں پنسار سٹور ہوتا ہے نا یا میڈیکل سٹور، انہیں میں سر درد بخار نزلہ زکام ہر چیز کی دوائی موجود ہوئے، یہ جی بھی ٹیکہ موجود ہو سے جیڑی بیماری بھی اتنا کہنا ہو سے سب سے ہو سکتے بیماری آوے جے۔ حدیث پہلے دور دا بھی ہے ذکر، بعد دور دا بھی ذکر ہے۔ ہن کوئی بندہ حدیث لکھا دے کہ اس نے اٹھنے پیشاب پیون دا حدیث تے حکم ہے، بھئی حکم تے ہے سنت جو کہنی نبی سے ہمیشہ والا عمل جو کہنی کوئی حدیث کہنا نبی سے کدی ہی کوئی کام کر دیتے ہو حدیث چاہے سے سنت کہہ کو کہنا نبی سے ہمیشہ والے کام کو، نبی سے ہمیشہ والے عمل کو، نبی سے ہمیشہ والے طریقے کو، اور نبی سے آخری عمل اور طریقے کو سنت کہنا۔ تسا کہیں حدیث اے نہ پڑھو نبی سے فرمایا ہوئے علیکم بے حدیثی، تو میری حدیث سے عمل کرنا لازمی ہے، کتنے کہیں نبی سے فرمایا؟ ہاں حدیث کے بارے میں فرمائے نزل اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو خوش رکھے جائے میری حدیث سنیے والا اگو تے پجائیے۔ اے نبی سی فرمائے بلغوا انی ولو آیا، میری ایک حدیث ہی تساں تک پجے اگو تے پجاؤ، حدیث کو اگو تے پجاون دا ذکر ہے، عمل کرنے سے کیا دا حکم ہے؟ نبی سی فرمائے من احیا سنتی عند فساد امتی، جڑا میری ایک سنت تے عمل کرے سے اللہ کو 100 شہید دا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی سی فرمائے سارے واسطے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تعالی تے لازمی ہے میری سنت تے عمل کرا ہے تے میرے صحابہ دی سنت تے عمل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی سی عمل کرن واسطے کیا دا حکم دیتے، حدیث دا حکم نہیں دیتا، کیونکہ نبی سی کو پتہ کہ حدیث ایو جی بھی آنی ہے جڑی عمل تے عمل بعد چھوڑ دے سوں، حدیث ایو جی چیز بھی آنی ہے جڑی مجبوری دی وجہ کو تھئی ہو سے، حدیث ایو جی چیز بھی آنی ہے جڑی خاص او جی میں قبیلہ اورن دے لوگوں کو پیشاب پیون دا حکم ہے، خاص لوگوں واسطے حکم سے، لیکن سنت وہ ہے جڑا نبی سے ہمیشہ والا کام یا آخری کام ہے۔ یہ وجہ کو نبی صاحب کو فرمایا علیکم بسنتی، تو تے لازم ہے لوگوں میری سنت پہ عمل کرا ہے تے میرے صحابہ دی سنت پہ عمل۔ ہاں یہ وجہ کہ واسا کیا ہوں اہل حدیث کہنے سے تے اہل سنت والے۔ اور میں دی مزید تشریح کرنا، ایک مرتبہ نبی سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کا گورنر بنایا، یمن کا گورنر بناتے بھیجے، آپ انہیں نال ٹورے تو کچھ شہر کے جو بندہ مہمان کو روانہ کرے دے نا تو انہیں نال میں دے کچھ تئیں سواری تک پجایا یا اپنے گھروں ٹور چھوڑیا، نبی سے انہیں نال گیا جائے ملے او رقاب تے ان پیر رکھے وہ چاڑ گئے ہوں جھے ملے نبی سے تلے کھنے، حضرت معاذ گھوڑے تے سوار ہیں، پوچھے نے معاذ اتھا جو وینا پہ یمن دا تو گورنر ہو سن لوگ تے انہوں فیصلہ کراونا ہو سن کی میں فیصلہ کرے سن؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفع بکتاب اللہ دا قرآن ہے پہ ہمیں کو یاد ہے نو کو فیصلہ کرے سن جڑا کہیں دا نہیں کوئی رولا کوئی مسئلہ کوئی جھگڑا آیا، بل آج دے دورے ایک فرقہ ہے جڑا اپنے آپ کو اہل قرآن رکھے ہیں، وہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، بس قرآن کافی ہے۔ اور نبی سے دوسرا سوال کیتے مسلم شریف حدیث کا سنا تھا بیٹا، دوسرا سوال کیتے اگر قرآن جی وہ مسئلہ نہ ملے تو بلا کیا کرے سے؟ مگر فاب سنت رسول اللہ دے رسول دی سنت ہے، حدیث نہیں فرمایا، فاب سنت رسول اللہ دے رسول دی سنت ہے بھی میں کہ میں اودے وچ فیصلہ کرے سا۔ اور جی آج کہے حدیث آ کے اہل حدیث کے دو اصول فرمان خدا فرمان رسول کہ اللہ دا قرآن نبی دا فرمان، بس تیسری کوئی چیز کہیں نبی سے تیسرا سوال کیا کیتے اگر قرآن جی نہ ہوئے حدیث جی نہ ہوئے تو ول اور معلوم کیا کیتے کہ تیسری چیز کوئی ہے۔ ول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ فرمایا اجتہدوا برأیی، میرے کو قرآن بھی یاد ہے، میرے کو حدیث بھی یاد ہے، میں انہیں دوہیں چیزیں کو دیکھتے اندے وچ اجتہاد کرے سا، قیاس کرے سا۔ اور نبی سے ہی کیا کہ آج کل تو یہ ہمارا کام ہے اجتہاد کرنا، قیاس کرنا، تقلید کرنا شیطان کا کام ہے۔ نبی سے ہی تھا کیا فرمایا جاتا ہے؟ نبی سے ہی فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما تحب و ترضى، اللہ تیرا بڑا شکر ہے جائیں محمد الرسول اللہ دے قاصد کو ہوں چیز دی توفیق دیتی جنہوں تے اللہ بھی خوش اللہ دا رسول بھی خوش۔ سبحان اللہ۔ اجتہاد تے تقلید تے اللہ بھی خوش ہے اللہ دا رسول بھی خوش ہے۔ اور ایک سوال ہے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ دے قرآن نے کہ اج دے دین مکمل تھی گئی. قرآن ہے نا اج دے دین مکمل تھی گئے. واتممت علیکم نعمتی, دین اور میں اپنی نعمت تو مکمل کر دیتی ہے. اور یہ آیت کو ذہن وچ رکھا ہے کہ کیا مسئلہ تو کیوں آیت نال سمجھاؤں واسطے. تساں نماز پڑھیے, نماز دے وچ رکوع کیتے رہے, رکوع کرن فرض ہے, رکوع دا ذکر قرآن وچ ہے. ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرن والے دے نال, یہ قرآن جو ثابت تھی گیا. رکوع جیسا پڑھ دے کیا ہوں قرآن نے کتنی ذکر کہنی کہ رکوع وچ یہ پڑھو, لیکن حدیث وچ نبی سے فرمائے کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, یہ اتار کا درج پڑھو. ٹھیک ہے بھی. اور امام جس وقت اللہ اکبر آدھے بلند آواز نہ لا دے, مقتدی آہستہ آواز نہ لا دے. یہ کتنے ہی نہ قرآن چ نہ حدیث چ کہ امام بلند آواز نہ لا کے مقتدی آہستہ آواز نہ لا کے. یہ کتنا ہے ایک قیاس تے فقہ وچ اللہ دا قرآن کہنے دین مکمل. ہن جڑے لوگ ہیں بس قرآن تے حدیث نہ فقہ ہے نہ امام ہے نہ اجتہاد ہے نہ قیاس ہے, انہاں ایک مسئلہ سوال ہے کہ اللہ دا قرآن کہنے دین مکمل ہے. تے اے مسئلہ سا کو دسو کہ امام اگر بولتے آہستہ ہاتھ بیٹھے, مقتدی بلند آواز میں کہ یقین میں نہ مقتدی بلند آواز نال اللہ اکبر کہے جا, نماز صحیح ہے نہ تھی نہ یہ قرآن مسئلہ نہ حدیث ہے, یہ مسئلہ امام کی نہیں, یہ مسئلہ فقہ میں ہے, یہ مسئلہ قیاس ہے, یہ مسئلہ اجتہاد ہے. میں کہوں کو یاد ہے پوچھ سے کہ توالا امام کیوں بلند آواز نہ لگ سے, میں اکثر میرے امام ابو حنیفہ کے میری فقہ وچ میرے تو صرف تو تا امام کو بولا کہ تو یہ مسئلہ قرآن حدیث جو لکھا جا نہیں کرنا لکھا سکتے. بل کیا مطلب کہ اللہ دا قرآن جو ہے دین مکمل تھی کہ بل تو نامکمل تھا. دی اللہ دی قرآن دی آیت سچی حقیقت والی ہے, اندر کئی قسم کا شک و شبہ نہیں, لیکن دین مکمل اصول و قواعد دے نال فقہ دے بغیر مکمل تھی نہیں سکتا. ایک پانی تساں بھری بیٹھو, پانی دے وچ ون پی مکھی, حدیث ہے اسے بھی گٹو بھی دیو کیونکہ یہ دو پار ہیں, ایک پر بیماری والا ہے ایک پر شفا ہے. یہ شفا والا پر اوتے چا کریں دی, بیماری والا تلے چا کریں دی. تساں ٹوبی جو سو بیماری دے شفا لوہی پر وچ آوے سے بیلنس برابر تھی ویسے. والی کو کاٹ چھوڑو, والو پانی پیو نہ پیو تاری اپنی مرضی, او ہے حلال پانی پا کے. اگر ٹنڈن من پہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, اگر نیبو من پہ پانی دے کھیرے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. گہوں دا ذکر ہے مہنگا ذکر ہی کہنی, ہوائی جہاز سے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, کہ لوگ ان سو سمجھے تو سن قیاس کریں دو. الغرض قرآن حدیث اجماع اور قیاس کے دین دے بنیادی اصول ہیں. انہی دے وچ مزید اساں رفع یدین کچھ لوگ کریں رکوع ونجن ویلے, رکوع تو اٹھن ویلے, تیجی رکعت دے شروع وچ اساں تو بابا دلیل لیو, وہ بخاری شریف میں لکھا کرے کیا ہے بخاری شریف میں لکھا کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں نبی سے بیٹھن پہلی تکبیر ویلے ہاتھ اٹھائیں, رکوع ونجن ویلے ہاتھ اٹھائیں, رکوع تو جے اٹھن والا بھی رفع یدین کیتے, تیجی رکعت دے شروع وچ کیتے. اساں ہوا کہ حدیث ہے یا سنت ہے, اور نہیں ایکو کچھ ہے, میں کہ ایکو کچھ تا نہیں. حدیث اور سنت دو الگ الگ چیزیں ہیں. کھڑے تھی تے پیشاب کرنا حدیث ہے, سنت کوئی نہیں. اٹھے تے پیشاب پیون دا حکم حدیث ہے, سنت کوئی نہیں. ای میں رفع یدین کرن دی حدیث ضرور ہے لیکن سنت کوئی نہیں. اور دلیل یہ تساں کیا دلیل ہے جو یہ سنت نہیں. میں کہ یہ مثال ہی میں سمجھ, موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا جی, نبی ہے نا. اچھا یہ تساں اتفاق دوسری گل نہ کرنا, موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں کہنا نا, نبی ہیں انہوں تو ایسا سارے اتفاق کرنا, لیکن آخری نبی ہیں رفع یدین نبی سے ہی کیتے. انہوں نے کہا میرا بھی اتفاق تیرا بھی اختلاف, لیکن اگر تو آدھی ہمیشہ کیتے تیرا کوڑ اوے کوڑے جو ہیں یہودی آدم موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. نبی سے ہی رکوع دے بنن دے رفع یدین چھوڑ دیتے, رکوع تو اٹھانی چھوڑ دیتے. اساں کرن دے منکر کہن سے جو نبی سے نہیں کیتا, لیکن صرف رکوع دے ونجن لے نہیں کیتا, رکوع تے ونجن لے کیتے, رکوع تو اٹھن لے کیتے, سجدے تے ونجن لے کیتے, سجدے کو اٹھن لے کیتے. نسائی شریف وچ سیاستہ دی کتاب ہے, بس پورا کر نبی سے جتھا جتھا کیتے. بلکہ ابن ماجہ شریف دے لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند کل تکبیرہ, نبی سے جے ویلے اللہ اکبر کہنا ہو لے اللہ رفع یدین کرنا. اللہ ہر تکبیر لے کرو, لیکن باقی جہیں تے چھڑے دو, ہی جہیں تے کرے دو.
اسادو اے حدیث کا ضرور موجود ہے لیکن نبی سیدھا ہمیشہ والا عمل نہیں، آخری عمل نہیں. اساں کرن دے منکر ہوں تو ساکو بلا لکھا بھی نبی سی کیتے، اساں دا منکر ہوں ہمیشہ کرن دے کہ نبی سی ہمیشہ رکوع تو ونجن ویلے رکوع تو اٹھن ویلے نہیں کیتا. میں تساں سارے برامے کو چیلنج دیتے بیٹھا دا، چیلنج دیتے بیٹھا پیا ایک حدیث میں کوئی نہیں ہوئے، ایک حدیث صرف کہ نبی سی پہلی تکبیر ویلے رکوع تو ونجن ویلے رکوع تو اٹھن ویلے تے جے دوسری رکعت تحیات پڑھتے تیسری رکعت دے شروع وچ اللہ اکبر کرتے ہاتھ اٹھاندے، اے چار جہیں دا ذکر ہوئے، پہلی تکبیر رکوع تو ونجن ویلے رکوع تو اٹھن ویلے تے تیسری رکعت دے شروع وچ انہیں چار جہیں دے اوتے ہاتھ اٹھاون دا ذکر ہوئے. نال لفظوں میں نبی سے ہمیشہ ہی میں کیتے، پوری زندگی میں کیتے، آخری نماز تک ہی میں کیتے. ایک حدیث پیش کرو، نہ 10 دی ضرورت ہے، نہ 2 دی ضرورت ہے، نہ 100 دی، نہ 400 دی. ایک حدیث پیش کرو، لاکھ روپے انعام میرے سامنے شروع کر. اصل تو مسئلہ سمجھان دی گال ہے. انہیں کہ تم کرن بھی کرن دے تا منکر کہیں سے. ایک بندہ لکھا ویسے نبی سی کھڑے دے پیشاب دے تو صحیح کرو، کوئی حدیث سے دکھا دے سے، لیکن اسادو حدیث ضرور ہے لیکن سنت کہیں. اچھا ہن جے ایک گال کرن بھی اسا ہمیش کی دے انہیں کہ ہمیش کی دی گال ہوندی کہیں نہ ہمیش کی دی کوئی دلیل کہیں انہیں کہ جے نبی سی پوری زندگی نہ چاہیے بلو ساک وادن تو سن چھوڑن دی کہو حق تو پڑھتے نا انہیں بھی حق پڑھتے لیکن اسادو بھی حق تا پڑھتے کہ تو سن اقرار کرو. اقرار کرن تو بوار ہے اقرار کرو بھی اساں کہ ہمیش کی دی دلیل کہیں نہیں. اساں کہ اے حدیث کوئی نہیں کہ نبی سی نے جے ہمیشہ رفع دین کیتے. ایک اسادو بھی اگر تو سن اقرار کرے سو ول چھوڑن تے منع کرن دا دلیل میرے ذمہ میں چھوڑن دا لفظ جڑا عربی جو کچھ ترک میں ترک دا لفظ شاید سیدھا نہ دکھاواں میں لاکھ روپے نام دے سکتا. میں حدیث چ لکھے سا میں انہیں حدیث سے لفظ پڑھدا تو سب جڑے لوگ سعودی عرب رہ گئے وہ سجنے سے لوگوں اخبار الفقہاء والمحدثین حدیث کی ایک کتاب ہے انہوں نے فوٹو کاپی میں اتنی بھی ہیں پیا. اخبار الفقہاء والمحدثین حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے 2 صدی ہجری کی کتاب ہے اور انہیں وچ جتنا بھی راوی ہے وہ سارے راوی بخاری اور مسلم کے راوی کہیں راوی کے بارے کوئی شک نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینا کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ اصل نبی سے دے کٹھے مکہ وچ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع نماز دے شروع وچ رفع ایدین کرنے سے مکہ وچ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع رکوع وچ بھی رفع ایدین کرنے سے مکہ وچ. فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ نبی سے جائے ویلے مکہ کو چھوڑا مدینہ ہجرت کی تھی ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع نبی سے رکوع ویلے رفع الیدین چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. اچھا بخاری دے وچ کرن دے 2 حدیث ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مالک بن حویرث. یہ 2 حدیثاں امام نسائی نے نقل کی ہیں. سنن نسائی سیاستہ دی مشہور کتاب ہے. یہ 2 حدیثاں نقل کرتے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب بدے باب ترک ذالک باب ترک ذالک انہیں حدیثیں دے عمل ترک کر دیتا گیا چھوڑ دیتا گیا. امام مسلم رحمۃ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 114 دے اوتے رفع نہ کرن دی حدیث کہنا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 162 صفحے تے کرن دی 182 صفحے تے نہ کرن دی. میں تھوڑی جی وضاحت پیش کراں. سنن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ سانگنے دس نماز پڑھتے کھڑے سے نبی سے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ. میں کو کیا ہے میں تو دے دیتا ہوں بار بار رفع یدین کر دو رافعی ایدیکم رفع یدین دے الفاظ جی میں شریر گھوڑے اپنی دم ہلے دیں تو ساؤں میں دم کیوں ہلے دو. کچھ لوگ کہنا سی گھوڑے دا این دم ہلے دیں این تے این جبکہ نبی سی شریر گھوڑے دا کے جب گھوڑا شرارت پہ آوے وہ پیچھے ہی میں کر دیں شریر گھوڑے دم ہلے دو اسکنوا فی الصلاۃ نماز سکون کرو گویا رفع یدین کو سکون دے خلاف. ایک بندہ آگے لگا سی اے تہے صحابہ اکرام سلام لے کرے ہیں اے بنے بارے نبی سے ارشاد فرمایا ان دسو اے اصل اے بھی حدیث سلام پھیران لی جے سلام علی کرے نا اے بھی گل ٹھیک ہے لیکن سلام وچ منع کرن دی بھی حدیث ہے او دے اگو ہی کھڑی ہے کوئی گڈ مڈ کرتے تو ہے دا جڑی حدیث سلام علی ہے
انہا راوی بیا انہا راوی بیا جیری حدیث سلام والی ہے اندے وچ اسکنو فی الصلاۃ کہنی رفع دین والی ہے اسکنو فی الصلاۃ ہے جملے راوی بیا واقعہ بیا صحابی بیا لفظ بے تے ہکو واقعہ کیویں دی سکدے اے حدیث تر کے رفع دین دی دلیل ہے نبی سی منع کر دیتے کہ اسکنو فی الصلاۃ نہ کیتا کرو نماز سکون کیتا کرو دوسری چیز اے فرق سمجھ حدیث ضرور ہے سنت کوئی نہیں اسارے واسطے کیا حکم ہے کہ تساں میری سنت تے عمل کرنے ہمیشہ والی ہن ایک حدیث کوئی بندہ دکھا رہے نبی سی رکوع دے ونجن دے رکوع تو اٹھن دے تیجی رکعت دے شروع ہمیشہ رکھ دین کیتے پوری کائنات تے کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتا نمبر 2 دوسرا مسئلہ عام طور پہ ہم دیکھیں کہ امام دے پیچھے پیشہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی فاتحہ پڑھنی یا نہیں فاتحہ کیا میں پڑھ گا میں تو 3 گھنٹے کہنے انشاءاللہ تے میں تھوڑا مہمان ہوں تو ہم سارے میزبان ہو تے ویسے بھی مہمان دی خدمت مہمان دا اکرام بنا مہمان دی خاطر پتہ 8 گھنٹے بیٹھا رہنا ساری ساری رات پڑھنا چلو بھی ساری دین دی عزت نال دین دی مناسبت نال گالی چلنے تے بڑی دین دی گل سبحان اللہ تے اپنا خوشی دی گل ہے کتاب ہے حدیث یار کو تھوڑا جا سمجھے سارا بڑا کوئی ایڈ دے سنگھ سنے سب کچھ نہ کچھ نہیں انہوں نے اساں کو یاد نہیں کرے لیکن کچھ سب دوسری چیز امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنا ان وچ بھی وہ چیز ہے کہ حدیث آ گئی بھی ہے اچھا میں تو کوئی بڑی مزے کی گل سمجھ لے پہلے آیت قرآن دی اس بعد حدیث قرآن مجید وچ سورۃ اعراف دی تقریبا آخری کی پہلی آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون 3 صحابہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مغفل یہ 3 صحابی ان شان نزول بیان کریں کہ اے آیت جڑی ہے فرضی نماز دے بارے نازل تھی اور آیت دا ترجمہ بھی یہ دسیں کیوں مثلا اذا قرئ القرآن جب لے قرآن پڑھا وجے فاستمعوا له انہاں من سنو وانصتوا تے چپ کرو حالانکہ جس اللہ دا قرآن ایک مفہوم واسطے نا ایک لفظ رکھیں دے وہ ہی کے مفہوم ادا کرنے واسطے 2 لفظ نہیں رکھنا قرآن یہ قرآن دے اصول دے خلاف ہے فصاحت و بلاغت دے خلاف ہے کہ ایک بندہ ہی کی گال بار بار کرے کہ اللہ دے ای آیت وچ 2 حکم کیتے ہیں فاستمعوا له سنو وانصتوا اور چپ کرو ادھر کیا مطلب بھائی ہن میں علیحدہ بیٹھا تساں سن دے بیٹھو چپ کیتی بیٹھو سن دے بیٹھو ہن چپ سنن وچ اے آوے نا کہ چپ کر دے سنو نہیں اللہ نے حکم دو کیتا استمعوا له سنو کان لو وانصتوا تے چپ کرو کیوں نمازی نو کے سمجھا ایک نماز وہ ہے جنے امام زور دا پڑھ دے بھی نماز وہ ہے جنے امام آہستہ پڑھ دے ظہر اثر امام آہستہ پڑھ دے مغرب عشاء فجر امام زور دا پڑھ دے تے اللہ سی فرمایا فاستمعوا له امام دی آواز تو تک اندھی پی ہوئے تو سنو اللہ سی ہاں ظہر اثر تے امام دی آواز کہنی اندھی پی بلا پڑھن دی اجازت ہے تا اللہ سی فرمایا وانصتوا اگر آواز نہیں اندھی پی تو آپ پڑھن دی اجازت کہنی توارا پڑھن واسطے نمائندہ کھڑے وانصتوا تسا چپ رہنا تسا خاموش نہیں بننے نمازیں ہی 2 قسم جا حکم ہی 2 قسم تے فاستمعوا له سنو جب امام دی آواز اندھی پی وانصتوا اگر امام دی آواز نہیں اندھی پی بلا بھی تو پڑھن دی اجازت کہنی تسا بلا بھی خاموش تھی اچھا ان وچ دوسری چیز ہے نبی سے فرمایا کہ جمعے دی نماز بغیر جمعے دے خطبے دے کہنا تھی سے یہ جی میں سی فاتحہ دے بغیر نماز کہنی ایویں نبی سے یہ بھی فرمایا کہ جمعے دے خطبے دے بغیر جمعہ بھی لا صلاۃ جمعہ الا بخطبہ جمعے دی نماز نہیں تھی مگر خطبے نال ایک بندہ انہوں پرے بیٹھے وہ امام دا خطبہ وہ تک نہیں پہنچا وہ تو مجھے کہیں سنیا والا وہ آپ پڑھے کوئی نہیں پڑھے اچھا بھی چیز خطبہ ایک پڑھ دے یا سارے پڑھ دیں ایک پڑھ دے اسادو جی میں جمعے دے خطبہ ایک پڑھ دے تے سارے دی طرفوں تھی ویندی ہے پورے محلے وچ اذان آکھن لا ایک مؤذن ہوندے سارے دی طرفوں اذان تھی ویندی ہے جب جماعت کھڑی تھی ویندی ایک بندہ مکبر تکبیر رکھے تے سب دی طرفوں کافی ہے ایویں سونے نبی سے فرمایا ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے من کان له امام فقراۃ الامام له قراۃ جدا امام دی قرات مقتدی دی ہی قرات اور ایویں ترمذی شریف دی حدیث ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ فاتحہ کا قرات ہے ہی کیا نا فاتحہ کا قرات ہی کہنی تو قرات دی حدیث نہیں کہندے فاتحہ تے نہیں کہندے پہلی گل
کیا فاتحہ قرت نہیں؟ اور ادھر تک مسلم شریف ایک حدیث لکھا ہوں، پہلے بخاری دی. صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسکت بین التکبیر والقراءۃ سبحانک اللہم وبحمدک. نبی سے قرات اور تکبیر دے درمیان یہ دعا پڑھتے ہیں. ایک حدیث ہے اللہم باعد بینی، یہ بھی حدیث سبحانک اللہ. یہ سبحانک اللہ فاتحہ کو پہلے پڑھ دینا، فاتحہ کو پہلے پڑھ دو نا سا. نبی سے ہی فاتحہ کو قرات ہے کہ قرات اور تکبیر دے درمیان سبحانک اللہ پڑھ دینا. تو نبی سے ہی بخاری شریف دی حدیث فاتحہ کو قرات رکھیں. دوسری چیز حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان کانوا یستفتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین. سونے نبی سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تریے کانوا یستفتحون القراءۃ، ایک قرات شروع ہی الحمدللہ کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. بعد قرات کہنی. اچھا وان ترمذی شریف کی حدیث جابر فرماتے ہیں من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ کوئی رکعت بھی پڑھ دے اندے فاتحہ نہیں پڑھدا فلم یصلی، اندی نماز نہیں تھیندی الا ان یکون وراء الامام. اے الفاظ اے جملہ تو نہیں سنے دے، اے چھوڑ وینے. ہر رکعت جہدے وچ فاتحہ نہ پڑھی ونجے اندی نماز نہیں تھیندی، فلم یصلی اندی نماز نہیں تھیندی الا ان یکون وراء الامام. ہاں اگر امام دے پیچھے پڑھتے جو ول تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں. اے جملہ چھوڑ نا. بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ دی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام قال واحد دسیغ ہے. واحد کون آکھے؟ امام. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ کا حصہ یا سورۃ یاسین کا؟ فاتحہ. نبی سے فرمائی کو کہیں پڑھنے اذا قال الامام غیر المغضوب، اگر امام کے مقتدی سارے یہ لفظ پڑھے نا تو نبی سے قال واحد دسیغ نہ کہنا، امام کا لفظ نہ کہنا. فرماوے نا اذا قولوا، جے ویلے تساں سارے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھو بھلا آمین آکھو. نبی سے پڑھن دی اجازت نہیں تیسرے امام کو فرمایا جے ویلے امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے فقولوا آمین ول تساں آمین آکھو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صرف امام آکھے، مقتدی نہیں پڑھنی. انہیں حدیث کو کیلے کرے سو. اور نسائی شریف جس وقت تساں چاہے سو نسائی شریف وچ پہلا باب ہے کہ امام دے پیچھوں قرات کرنی چاہیے. اندے وچ اے جو نبی سے نے نماز پڑھی ہے اندے وچ فلاں صحابی نے قرات کی. بل دوسرے باب وچ آگے کہ ہن بھی صورت نہیں پڑھنی امام دے پیچھوں سوائے فاتحہ دے. اے جڑے لوگ ہی وہ حدیث پیش کرنا کہ میرے پیچھوں بھی کچھ نہیں پڑھنی سوائے فاتحہ دے. اچھا بھی ٹھیک ہے سوائے فاتحہ دے. ہن ہی حدیث تو بعد کہ سوائے فاتحہ دے بھی کچھ نہیں پڑھنی. ہن اگلی حدیث ذرا چھوڑ دینا نہیں لکھے دے. ہن اگو کیا ہے؟ امام نسائی باب دے باب تعویل قولہ عز وجل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ابو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر الامام فکبروا اذا قرأ فانصتوا. امام نسائی نے ایک قرآن دی آیت نال حدیث لکھتے فرما دیتا کہ سورت کو ختم کرنے واسطے نبی سے فرمایا میرے پیچھے سورت نہ پڑھائے سوائے فاتحہ دے. ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا فاتحہ کو ختم کرنے بلکہ اللہ دے قرآن دی آیت آ گئی ہے کہ ہن امام تو نمائندہ امام دے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. فاتحہ کو روکنے واسطے اللہ نے قرآن دی آیت لکھی. میں لکھو اے ہے اے میں کیونکہ سارا کتاباں چاہتے عام مسئلہ ہونے کا یہ اے میں ہر کتاب دی اصل کتاب دی فوٹو کاپی اے جڑی میں حدیث دسئی ہے تو آپ کو بھی اذا قرئ القرآن قرآن دی آیت ہے امام دے جو فاتحہ نہ پڑھن دے بارے انہاں شان نزول اے آ گئی ہے بخاری شریف دی جڑی تو آپ حدیث سنائی ہے ایک بھی حدیث بھی آ گئی ہے سونے نبی سی نماز پڑھ دے گن. یہ بخاری شریف دی حدیث نمبر ہے 746. نبی سی نماز پڑھ دے گن نماز پڑھتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو بکر بے حضرت ابو بکرہ وہ آنتے رکوع وچ رہ گئے. رکوع وچ رل دے وہ فاتحہ پڑھ دے مجھے درکار نہیں تھی ہونی چاہیے نا. جے ویلے وہ رکوع وچ آنتے رلے نبی سے بعد وچ دسایا گیا سی او فلانا بندہ رکوع وچ رلے. نبی سے وہ کو ایک دعا دیتی ہے اور ایک حکم دسے. دعا کیا ہے؟ زادک اللہ حرصا. تو جی میں جلدی آتے رکوع وچ رل گئی
مطلب ہے تیری خواہش کوشش ہے کہ میری یہ رکعت نہ بنے، میں رکوع تک کم از کم رل بنا، امام دے کٹھے میں چاہیے رکعتاں پڑھ گنا، اللہ تیری شوق کو تیری حرص کو زیادہ کرے۔ بلا تو عد مطلب تو آخر تیری نماز نہیں تھی، تین قرات پڑھی نہ سنی، تیری نماز تھی گئی، ولا تو عد نماز کو نہ دوہرا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر فاتحہ پڑھنا ہر کہیں عظیم ہے، نبی سے کہا کہ نہ ٹھیک ہے تیری نماز نہیں تھی، تیری رکعت نہیں تھی، بلا دوہرا۔ دوسری حدیث ابن ماجہ شریف دی ہے، سونے نبی سے آخری نماز ہے، آخری جاڑے خمیس والے جاڑے آپ بیمار تھے، خمیس جمعہ ہفتہ اتوار سوار والے جاڑے آپ دا وصال تھے، یہ ترے چار جاڑے کو بیمار رہ گئے، ہی بیماری دے عالم دے اندر آپ نے حکم فرمایا ابو بکر کو آپ کو نماز پڑھانا، واقعہ لمبا ہے، ابو بکر کو آپ کو نماز پڑھانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی تے ہیں، نبی سے جو پیچھو میں پردہ چاہتے ڈٹھے نے کہ بھی صحابہ کرام حضرت ابو بکر دے پیچھو متفق تھے، دل وچ خوشی ہے، یہ دل وچ خوشی ہے یہ کہ میرے بعد میرے صحابہ ہی میں ایک ابو بکر دے پیچھو مجتمع تھی ویسے کٹھے تھی ویسے خوشی جو ہے یہ حضرت علی خدمت واسطے کھڑے ہیں، حضرت عباس کھڑے ہیں، دعائیں فرمائے میں پوچھاؤ حضرت نبی سے کون ہے موڈھا لیتے سجے پاسوں حضرت علی دا موڈھا، کھبے پاسوں حضرت عباس دا، نبی سے میں پیر گھسکنے میں جن روایت جماعت شامل تھے، صحابہ کرام کو پتہ لگے نبی سے ہیں، صحابہ کرام نے سبحان اللہ کے تاکہ امام کو پتہ لگ جائے ابو بکر صدیق کو نبی سے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے سے ہٹ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا مکانک اپنی جہاں تے کھڑا ابو بکر، لیکن ابو بکر نبی دے ہونے کی چٹ دا مسئلے وہ بلا پیچھے ہٹ کے نبی سے بلا ابو تے آتے بہتے نماز پڑھائی، یہ مسئلہ شریعت دا اگر امام معذور ہے وہ بہتے نماز پڑھیں دے لیکن رکوع سجدہ پورا کریں دے تو اون دے وچ نماز جائز ہے، لیکن اگر امام رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارہ کریں دے پر اون دے وچ نماز جائز کوئی نہیں، صحیح بندے دی نبی جی رکوع بھی کیتے سجدے بھی کیتے، صرف وہ کھڑ نہ سکتے ہیں آپ نے بہتے یہ چیزاں کیتیں۔ ہن نبی سے دی آواز چونکہ ایسا آئی پیچھے حضرت ابو بکر صدیق انہاں دی آواز سن کے تکبیر آدے ہیں، یعنی نبی سے دی اقتدا کی تھی ابو بکر نے، ابو بکر دی اقتدا کی تھی باقی صحابہ کرام نے۔ ہن سوال یہ تھی کہ اگر امام دے ذمہ بھی فاتحہ لازمی، مقتدی دے ذمہ بھی لازمی، تو حضرت ابو بکر دے پیچھے جب نبی سے آئے بلا قرات کی تو شروع کرنی چاہیے فاتحہ کیوں؟ کیونکہ نبی سے نہ سنی کریں نہ پڑھی کریں، بعد جاتے لفظ پہ اگر فاتحہ پڑھنا ہر کہیں ذمہ لازم تمام نبی سے پہلے آتے فاتحہ پڑھیں، لیکن نبی سے اس وقت امام پڑھیں ابن ماجہ کے الفاظ فاستفتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انتہا ابی بکر من القرآن، نبی سے قرآن اتھوں شروع کیتے پڑھن جتوں ابو بکر صدیق ختم کیتا۔ سبحان اللہ کو سب دسایا امام دی پڑھی ہوئی قرات مقتدی دی شمار کی گئی۔ اچھا اے صحیح مسلم شریف دی حدیث ادری تمہارے سامنے سنائی ہے ساری چیزاں، اے جائیں بھی حوالے جب دیکھ رہے ہوں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا نمبر 2 تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کا آخری ہے الحمد پڑھنی ہے تو مقتدی آخری ہے آمین۔ اور آمین کیوں آخوں؟ آمین دا بھی مسئلہ حل کی تھی مجھے نا، آمین کیوں آخوں؟ زور دا آخوں یا آہستہ آخوں؟ اے بعد اس میں تو آپ کو دسینا والا جو اے جرا مکہ مدینہ دا بھی کیا سلسلہ ہے اتھا کیوں رکھنا؟ میں آخری اگر میں تھوڑا بولا نہیں پاؤں تو میں ساری وجہ لگا ختم کروں۔ آمین آہستہ آخری یا آمین زور دا آخری ہے، انہیں وچ ایک اصول سمجھائے سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو دیکھو یار بند کر دے کنٹینیو بند کر دے جواب ایک ریجیکٹ کر دے۔ آمین آہستہ آخری ہے یا آمین زور دا آخری ہے؟ آمین عربی زبان دا ایک لفظ ہے کہ آمین دا معنی کیا ہے؟ قبول کر۔ آمین دا کیا معنی ہے؟ قبول کر، اے اللہ میری دعا قبول کر۔ گویا ایک خود بھی ایک دعا تھی گئی اللہ میری دعا قبول کر، یہ بھی دعا تھی گئی۔ صرف میں نہیں پیادا قرآن مجید سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام کٹھے بیٹھے، موسیٰ علیہ السلام دعا منگیے، ہارون علیہ السلام دعا دے اٹھے آمین رکھے۔ ہارون علیہ السلام وہی نبی ہیں، انہوں نے دعا پہ آمین رکھے۔ اللہ سے قرآن نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، ایک کما تصریح دا صیغہ ہے، جنہیں دو بندے ہوئے نا بلا کما دا صیغہ ہوندے، اگر جمع ہوئے والقوم، اگر واحد ہوئے والکاف ہوندے صرف کاف، ایک کما تصریح دی ضمیر ہے نو قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون میں تساں دوہیں دی دعا قبول کی۔ سبحان اللہ، حالانکہ دعا کہیں منگی موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام صرف کیا کیا گویا اللہ نے آمین کو بھی دعا کی۔ اور اللہ سے انہوں کچھ دعا اللہ سے انسان ہے دعا مانگ دے، دعا مانگنی کی میں چاہیے، اصول کیا ہے تیرے
زور دا منگو یا آہستہ منگو؟ دعا دا حکم کیا ہے تیرا؟ سارے صرف قرآن مجید دی آیت ہے ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کنوں دعا منگو، ادعو ربکم دعا منگو اپنے رب کنوں تضرعا عاجزی نال تے خفیہ، خفیہ کہیں کہنا آہستہ چھپی ہوئی چیز، خفیہ منگو، یعنی تمہارے الفاظ کا کہیں کو پتہ لگے۔ آمین دعا قرآن نے دسا ہے تے دعا منگن دا اصول بھی قرآن دسا ہے، جے آمین بھی دعا ہے، دعا دا اصول ہے خفیہ منگو، تساں کیوں زور دا منگ دو؟ یہ قرآن دے حکم دی خلاف ورزی ہے۔ مر جڑی حدیث چمدا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز یہ ترمذی شریف دی حدیث ہے، یہ اصل چرولا اے پہن ایک حدیث لکھے نے دوسری چھڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نبی سے نماز پڑھیے، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے تو نبی سے آمین آکھیے تے آمین آکھن ویلے آواز کو بلند کر دیتے۔ ایک بندے نے کوئی حدیث پیش کی تھی، میں بخاری شریف کھولی، بخاری شریف وچ کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت دی حالت سبحان ربی العظیم بھی بلند آواز نہ رکھے، سبحان ربی العظیم جی رکوع دی تسبیح ہے بلند آواز نہ رکھے۔ میں کہ تو میں کو اے دسا اے نبی سی زور دا کیوں پڑھے سبحان ربی العظیم؟ تو مجھے پتہ کہنا میں کہ اے وجہ کیوں پڑھے کیونکہ نبی سے دے پیچھوں لوگ نمے مسلمان تھی تھے اپنے پہلی نماز پڑھتے پہ انہاں نبی سے ایک جملہ بعض اوقات جڑی آہستہ پڑھ دے نا اذکار وہ ایک جملہ بعض اوقات زور دا پڑھ دے تاکہ پچھلے کو پتہ لگ وجے اتھاں اے جملہ پڑھی دے، اتھاں اے جملہ پڑھی دے۔ آمین بھی ہنے جہاڑے دی گالے جڑے جہاڑے وچ نبی سے دے پیچھوں نویں مسلمان تھی تے ہوندے ہن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میرے آمین زور دا چاہ کے ہن تاکہ انہیں کو پتہ لگ وجے بھی اتھاں آمین اکھی دیے، ورنہ نبی سے دا کہ حکم اور آپ دا عمل اور آپ دی سنت ہمیشہ یہ ہے آپ نے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی فاتحہ پڑھے، مقتدی آمین آکھیں اور آمین بھی آہستہ آکھیں، چونکہ آمین دعا ہے، دعا دا حکم قرآن ہے چیئے ہوئے جو بھی دعا کو آہستہ آکھیں سبحان اللہ، اے اور آمین آہستہ آکھیں دی۔ یہ ترمذی شریف ہے خود حدیث موجود ہے، وائل ابن حجر سے روایت ہے، حدیث نمبر 236، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر میں الفاظ پڑھتا ہوں فقال آمین وخفض بها صوته، نبی سے آمین کیے اور اپنی آواز جھکی کر دی۔ یہ ابو باقی بیاوی حدیث ہیں۔ اور چوتھا مسئلہ ہے اللہ اکبر کرتے سا باہ بدے دو، یہ میں نا اور باہ کتنا بدلنا چاہیے، باہ کتنا بدلنے کوئی آدھے اتھا کوئی آدھے اتھا کوئی آدھے اتھا، یہ میں نا اور اسا کتنا بدلنا تے اسا بدلنے معاف دے چلو، کتنا بدلنا معاف دے چلو۔ ایک بندہ میرے کو اگر لگا جی تو دنی دے تلو بڑے دو، دنی دے تلو دا جا نہ پا کے شیخ بابو کہیں کیا ہوئے دنی دے تلو دا جا نہ پا کے تے نہ پاک جڑی جا دے ہاتھ کیوں رکھے نو؟ یار ہاتھ تیری بڑی وزنی ہے، معقول ہے، نہ پاک جا دے ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے۔ اچھا میں کہ ایک مسئلہ میں کوئی تو دسا اگر جس میں کوئی جہاں ناپاک ہوئے ناپاک جا دے ہوں گے میں نمازی ویسے مثال پیر تے ہاتھ تے کوئی ناپاک جا لگی کھڑی ہوئے تو نمازی ویسے تو علی سارا حصہ ہی ناپاک ہے تو نماز کی نہیں دی انسان میں۔ اچھا تو اس میں چلو تیرے بقول ناپاک ہی ہے، یہ ناپاک دنی کی شروع کی دے اتے پورا جسم کتوں کو شروع کی دے کہ تک ہے ناپاک حصہ انسان کے جسم تو آدھے دنی کی نو لاتے گولیاں تک یہ حصہ کیا ہے ناپاک ہے۔ حالانکہ سارے شرعی اصطلاح ایک سمجھن ساتر، ساتر دا مطلب ہے جب چھپاون شریعت لازمی ہوئے نماز دی حالت ایک چھپاون لازمی ہے، لیکن ایک نہیں بھی یہ ناپاک ہے وہ آدھے نہیں یہ دنیا کی رولات گولی تک ناپاک ہے۔ میں کہ بالکل ٹھیک ہے، میں کہ یہ پکا رہی وہ آدھے میں پکا سی۔ اچھا میں کہ چلو ٹھیک ہے تو اللہ اکبر کرتے کیا میں تھی ہاتھ نہیں بھی بجنا جو ناپاک ہے تو آدھا نہیں دنیا کو لاتے گولے تک جا ناپاک ہے۔ میں کہ رکوع کرنی سجدے کرنی سجدے کرتے والا تحیات بانی ہاتھ کی طرح کرنی ادے اتھاں گولے دے اتوں میں کہ تو دا دی جا بلی تے والا تحیات دی جا ہاتھ سر تے رکھ بیٹھا کر یا سینے تے رکھ ناپاک جا اور والی جا ناپاک ہے اور والا ہاتھ تے ہی رکھے نہیں
اچھا میں کہ دوسری چیز میں کہ کوئی سمجھاؤں سے ایک بھی چیز ہے. اچھا اساں ہی ہاتھ سینے تے رکھو ناف تے تلو رکھو جتھے ہی رکھو تلو کے رات اندے کھبا اتو کے رات دے سجا. میں کہ تیرا اگر اساں آنکھیں مان گنو جو اے جہاں نہ پا کے میں کہ اللہ نے روحات بنائے نا سجدے دے بارے فرمایا روٹی سجے ہاتھ نال کھاؤ پانی سجے نال پیو اپنا تے کھبے دے بارے کیا فرمایا نک صاف کھبے ہاتھ نال کرنے استنجا کھبے ہاتھ نال کرنے. کیا مطلب پاکی واسطے سجاد ناپاکی واسطے کھبا ہاتھ. میں کہ دنیا دے تلو اساں ہی واسطے رکھے نو کہ جو تو آدھی ناپاک جائے تو ناپاک جا جو تے ہاتھ تو ناپاکی لو رکھے نو تلو تیری گال ہی مان گی نو ولائی تے تلو ناپاکی والی جا اساں ہاتھ رکھے نو میرے کو نہ اے تو عقلی طریقے ہیں تو میرے کو قرآن حدیث دکھاؤ. میں کہ بالکل بالکل اسارا فرض پڑھتے لیکن تو سمجھن دے یار تو اعتراض خام خواہ دے اعتراض نہ کر بھی اے ایویں تے اے ایویں اے ہن دکھائے سے اے ہن جڑا دلیل ہے میرے کو پہلی دلیل تمہاری کیا ہے میں کہ میری پہلی دلیل ہے قرآن دی آیت تے ان دی تفسیر میں آپ کو نہ کرے سا نہ تے کو آپ کو کرانے سا تفسیر بھی ان صحابی کیوں کروے سو جڑے صحابی دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضاہم علی میری امت دا سب تو بڑا جج اور سب تو بڑا فیصلہ کرنے والا ہے تو علی المرتضی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ تفسیر در منصور دے اندر انہاں دی ایک تفسیری روایت ہے. اسا سورۃ کوثر پڑھ دوں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر فصلی پس تو نماز پڑھ. اللہ سے فرمایا اپنے محبوب نبی کو فصلی تو اپنے رب واسطے نماز پڑھ فصلی لربک وانحر اور نہر کر. اور نہر کا کیا معنی ہے ایک تمنا ہے قربانی کر ایک تمنا یہ ہے قربانی کر لیکن اللہ پاک قربانی واسطے الگ آیت بھیج دے گیا یہ نماز دا ذکر تے نال نہر دا ذکر. مولا علی کرم اللہ وجہ فرمایا اتھا نہر دا معنی یہ ہے وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ اپنے ہاتھ کو دوجے ہاتھ تے رکھتے فی الصلاۃ نماز دے وچ تحت السرہ ناف دے تلو رکھن اے نہر دا معنی. اللہ نے قرآن نے فرمایا فصلی لربک اپنے رب واسطے نماز پڑھ وانحر اور نماز وچ اپنا ایک ہاتھ بے ہاتھ تے رکھتے ناف دے تلو رکھ اے نبی سے سنت سبحان اللہ اے نہر دا معنی. اچھا میں کہ دوسری چیز اے یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر ہے 758. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ کہ اپنے ایک ہاتھ کو پکڑتے بے ہاتھ رکھو نماز دے وچ تحت السرہ ناف دے تلے. دوسری حدیث ان علی رضی اللہ عنہ بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے السنت وضع الکف علی الکف نماز دی سنت ہے ایک ہتھیلی کو بے ہتھیلی تے رکھتے فی الصلاۃ تحت السرہ ناف دے تلے ہاتھ بدو ہے سنت نبی دی سنت سبحان اللہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ. اچھا ترمذی شریف وچ کیا ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 239 دے تلے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ان یضع ما تحت السرہ کہ اپنے ایک ہاتھ کو بے ہاتھ تے رکھتے ناف دے تلے بدو. اچھا ایویں یہ باقی چیزیں ہیں سارے دلائل ہیں ان من سنت الصلاۃ وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ. میں کہ قرآن وچ ہی آ گیا ان دی تفسیر صحابی کے حدیث وچ بھی آ گیا ان دی تفسیر نہیں. ہن تیجا سوال ہے تھے میرا فائدہ نہ دکھا ایسے کو بدلنا ہوتا ہے یہ ہونا ہی پوچھنا چاہیے. اچھا نہ دوسرا سوال آخری سوال گال ہے چلیے اسی مکے مدینے والے این جو کرے ہیں اصحاب بھی امیں کرنا چاہیے جی مکے مدینے والے کرتے. میں تو کوئی عام جاٹ کے اندازے سمجھاواں کہ مکے مدینے وچ مکہ مدینہ کرن کیوں بنے ہن بنے یا پہلے دا بھی آ شروع دا ہے نا سی جنم بھی نبی سے سونے جائیں مکہ مکرمہ بنے نبی سونے عین مدینہ منورہ بن گئے. پہلے دا نام یسربا بیمارے دا گھر سونے نبی سے دی نسبت آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال مکہ مکرمہ شان والا بن گئے مدینہ منورہ بھی شان والا بن گئے. ہن انہیں چیزیں کو دیکھتے امام
مالک رحمت اللہ علیہ جنہ لقب ہے امام دار الہجرہ، ہجرت دے گھر دا امام. ہجرت دا گھر کہیں گزرے ہیں؟ مدینہ شریف. امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی پوری زندگی مدینہ شریف دے امام رہ گئے، حتیٰ کہ ایک دفعہ اللہ سے دعا کی تو ہے کہ کہنی پورے ہی اسے یہی ادھکاری کتاب ہوتی ہے. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ اللہ سے یہاں میں مدینے دا رہنا، لیکن میں این وجہ کہ طواف کرن نہیں ویندا، عمرہ کرن نہیں ویندا، متاں میں رستے وچ فوت تھی ونجاں تے میری موت مدینے نہ آوے. میری دل آدھی ہے کہ میری موت مدینے وچ ہو. میرے کو تو یہ دسا دے کہ میری موت کو کتنا جاڑے رہا ہے تاکہ میں ہوں حساب دے ونجاں والا جلدی والا. یہ کہیں کو پتہ کہیں جو موت کرنا نہیں، کیا پتہ رستے مار ونجاں تے میری موت مدینے ہوں تے نصیب قسمت پتہ کہیں نہیں ہوندا. میرے والد صاحب دے دوست ہیں 2005 کے اسے والد صاحب دے اکٹھے عمرہ کراں تے والد صاحب دسے نے بھی 1975 وچ میں ای بندے دے اکٹھے ایتھے ہی رہ گیا سعودی عرب 1975 وچ تے 75 دے بعد اساں 2005 وچ گیوں تے 25-30 سال دا جڑا عرصہ ہے اے اتھے ہی رہ گئے بیچارہ، بال بھی اتھے ہی، بچے اتھے ہی، بیوی اتھے ہی، گھر اتھے ہی بنی رہ گئے. ساکوں دعوت ہی کری اور 30 سال بعد 2000 میں خالی غالباً 6-7-8 کو ہی دورے کو بلا واپس لگے گرسا بات کا تو اتھے ہی جو ہے بیمار تے فوت تھی. قسمت نصیب ہے ٹائم خدا اسی لیے اگر آئی آگی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ سے یہاں میرے کو اے پتہ لگ وجے کہ میری موت کو کتنا جانے راندے پھر تاکہ میں میں طواف کراں. رات دا خواب ستن رات دا خواب جٹھے ایک بندے نے ای میں 5 انگلیں دا اشارہ کیا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سویرے اٹھے پریشان بھی 5 منٹ مراد 5 گھنٹے 5 دی ہیں 5 مہینے 5 سال ہیں کیا ہے. ایک تو بڑے معبے ہیں جڑے تعبیر دساون والے ماہر ہیں. انہیں ایک نے بھیجا بندہ جو ون کو پوچھا ایک کیا پہلے سوال کیتا ہے خواب دیکھنے والا کون ہے. انہوں نے دسایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. میں کہ اچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کو وائن دسا اے نہ 5 منٹ نہ 5 گھنٹے نہ 5 دہاڑے ہیں نہ 5 مہینے نہ 5 سال ہیں. اے او 5 چیزاں مراد ہیں اتوں جہاں سورۃ انفال وچ اللہ سے بیان فرمایا کہ انہیں 5 چیزیں دا علم اللہ تو سوا کہیں کو نہیں. وہ 5 چیزاں مراد ہیں، نہ 5 دہاڑے نہ 5 گھنٹے. ای وجہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بعد عمرہ کرنے نہیں گئے، عمرہ کرنے نہیں گئے جو متا میری موت اے مدینہ دا امام تے او اپنی اونی کتاب ہے کہ مستقل المدونۃ الکبریٰ اے آ گئی ہے. المدونۃ الکبریٰ اے پاکستان دی چھپی ہوئی نہیں لبنان دی چھپی ہوئی ہے. اچھا انہیں لکھ دیں اے باب باب فی رفع الیدین. ای رفع الیدین دے باب وچ کیا لکھ دیں ادے لا اعرف رفع الیدین، میں جاندا ہی نہیں رفع الیدین کو. فی شیء من تکبیر الصلاۃ نماز دی کئی تکبیر ہے. لا فی خفض نہ جھکا تیمن ویلے، لا فی رفع نہ اونچا تیمن ویلے، الا فی افتتاح الصلاۃ سوائے نماز دے شروع وچ. یہ بھی تو مدینے دا امام ہے. اگر مکے مدینے کو بننے دا یہ کو کیوں نہیں بننا؟ یہ تو ہوں والے دا امام ہے جہے دور وچ مدینہ وچ تابعی بہت زیادہ صحابہ دے شاگرد بہت زیادہ. ول میں کہ امام مالک بھی رفع الیدین نہیں کرنا، وہ میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں. عمر دا مکہ مدینہ ان کے بعد خلافت سلجوقی، خوارزمی، عثمانی، ترکی خلافت ہے. یہ ترکی دے بعد نجدی ہیں نا، انہاں نال بھی معاہدہ ہاں. اچھا معاہدے وچ 2023 آخری سال ہے انہاں دا نجدی دا. ہن اگوں تے انہاں دا معاہدہ تھیندے نہیں تھیندا ولا ترکی آندے. میں کہ جے تساں آدو بھی مکہ مدینہ کیویں تھیندا پیا سائیں میں کروں 2023 اگر ترکی والا آ ویندے تے امام کون حسین وہ اپنے کھڑے سے نا، انہاں کو نہیں کھڑے دا. نواز شریف جو لتے عمران خان دے وزیر کھڑے جے ویلے ترکی اندے وہی نہیں امام کی تو کھڑے، وہ سارے حنفی ہیں. بلا وہ نہ رفع الیدین کرے سے نہ اونچی آمین آکھے سے نہ امام دے جو فاتحہ پڑھن کوئی شے نہ کرے سے. بلا تساں کیا آکھو ہن مکہ مدینہ غلط ہے بلا دیو کچھ آکھسن بھئی تساں لوگے دے پیچھے نہ لگو، جا دے پیچھے نہ لگو، تساں قرآن تے حدیث نہ لو گال کرو. میں اگر مکے مدینے کو دیکھ رہے ہیں ہون بھی اتنا 20 رکعت تراویح دی ہے کیوں نہ اندر تو کیوں چڑے وہ تو وہ امام کھڑا کر دے اطاعت پڑھ دو. ہون بھی مکہ مدینہ دے امام دا عقیدہ سونا نبی اپنی قبر وچ حیات ہے جڑا اسی روضے تے علیہ السلام پڑھ دے آپ سن دے. تساں کیوں نہیں عقیدہ رکھے دے؟
ہن بھی وہ لوگ اپنے ہاتھ ناف دے اوتے بدے دن سینے تے کہیں بدے تساں کیوں سینے تے بدے دو ہن بھی وہ جنازہ آہستہ پڑھن تساں کیوں جنازہ زور دا پڑھ دو وہ ہن بھی جمعہ دے دو خطبے جمعہ دے دو اذان آدن تساں کیوں ایک اذان تے ایک خطبہ پڑھ دو اتھوں دے جڑے حدیث ہیں اگر تساں انہاں علی کار کرنا بھئی او لوگ ہیں امام احمد بن حنبل دے پیروکار کہ پاکستان برے صغیر لوگ ہیں امام ابو حنیفہ دے پیروکاری تے وہی اپنے امام دی کھڑے کرن اے اپنے امام دی کھڑے کرن تے تساں وچ قرآن و حدیث دا دعویٰ کرتے بلا امام دی گل کیوں کرے اگر مکہ مدینہ کو مننے پورے منو بل ہوں دور دے مکہ مدینے کو منو جڑا دور تابعین دا دور ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعین تے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام جنہیں خود نماز نبی سے صحابہ کو دیکھتے سیکھی نبی سے صحابہ کو دیکھ پیچھے نے پڑھتا ہویا تو این وجہ کے نو کئی جگہ دے ہوندے میں میرے کو کوئی ایک حدیث ہمیشہ نبی سے رفع یدین کیتے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امام دے بھی جو فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سینے جات بدے نماز پڑھی ہے ایک حدیث نبی سے ہمیشہ آمین اچھی آتی میرے کو ایک پناہ کے حدیث ہے جندے اے آمین اچھی آکھی کرو تے یہودی انہاں چڑ دین اچھی آمین یہودی اچھی آمین نال چڑ دین تساں انہیں چڑھایا کرو یہ حدیث ہے جندے تساں زیادہ ہوتا میں کہ میرا پتر تو جب سنتا پڑھ دی ہوں اچھی آمین رکھیں ادھے کہنا میں نفلی پڑھ دی ادھے کہنا ادھے نا امام دے پیچھو میں کہ چلو امام دے پیچھو جڑے عشاء دے آخری نور رکعت ہوں دے تو اچھی آمین رکھیں نہیں ادھے کہنا میں کہ مغرب دی تیجی رکعت امام دے پیچھو اچھی آمین رکھیں نہیں ادھے کہنا میں کہ ظہر اثر وچ امام دے پیچھو اچھی آمین رکھیں نہیں ادھے کہنا میں کہ تو میرے کو ایک حدیث دکھا دے کہ ظہر وچ ایستا کو اثر وچ ایستا کو مغرب دی تیجی رکعت وچ ایستا کو عشاء دی تیجی تے چوتھی وچ ایستا کو تو میرے کو ایک حدیث دکھا دے ایستا اپن دی ادھے نا یہودی چڑ دین میں کہ حدیث پوری پڑھ حدیث اے بھی ہے کہ نبی سے فرمایا یہودی سلام نہ چڑ دین بس سلامی تو سارے امام زور دا پڑھیا کرو سلام تے آمین نال چڑ دین تو وہی زور دا پڑھیا کرو کہ تساں کیوں تقسیم کر دو کچھ رکعتیں میں ایسا تے کچھ رکعتیں میں زور دا اصل نواتی ہی کو لاتے بھی جیری نماز ہوئی امام دے پیچھو امام دی پڑھی ہوئی قرات مقتدی دی قرات بس جی بھائی میں ایک مؤذن دی پڑھی ہوئی اذان سب جماعت کی طرف کافی ہے ایک خطیب جمعہ دا خطبہ سب جماعت کی طرف کافی ہے یہ میں ایک امام دی قرات سب مقتدی کی طرف کافی اور قرات میں واضح کی تھے صحابہ کرام فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع ہی الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے دعا ہے اللہ سے سب عمل کرنے دی توفیق سارے دو سوال ہے کو نہیں پڑ جائے ہاں دس اسا دے ترائے میں تھے انہوں نو میں تھے لیں ٹھیک ہے سارے پر کیا کرا سا میں زور دا کو نہ کو تساں نماز پڑھوں انہاں دے پیچھے نہ پڑھوں تساں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرو اسا جو ہن اسا کل جماعت نہیں کرا سکتے انہاں دے نماز پڑھنی وہ حملی ہے نا انہاں دے پڑھ سکتے بالکل پڑھ سکتے ہو انہاں دے پیچھے پڑھ سکتے ہو لیکن تساں آمین آہستہ آکھو پڑھ لے باقی پنجا آخر کھڑے ہر بھی آپ کا ذمہ دار ہے اچھا وہ آخر کھڑے تساں قرآن و حدیث کے مطابق آمین آہستہ آکھنی ہے امام نے پیچھے قرات پہ خاموش تھی وجنے رفع یدین نہیں کرنا اے جے قرآن و حدیث سنت کے مطابق بغیر داڑھی والا بندہ امام کرا سکتا نہیں کرا سکتا نہیں کرا سکتا اگر داڑھی والا ہے اٹھیں ایو جی داڑھی والا جڑا قرآن و حدیث جان دے قرات جان دے اگر ہے تو وہ نہیں جماعت کرا سکتا اگر کوئی کہنی سارے ہی داڑھی مونن تو انہاں دے جو جڑا بندہ قرآن جان دے قرآن کو والا کرا سکتا اچھا ان دے بعد بھی ہے گال ہے اساں دے چلو دعا اساں دے کلمہ دعا استے جڑے مولوی نماز پڑھا کے بعد اس سارے پنجا بندے دعا انہاں دے بارے یہ دو چیزیں ہیں اگر امام کی وجہ کو دعا زور دا منگ دے کہ مقتدین کو دعا منگن دا طریقہ آ وجے یہ تو ہے ٹھیک مستقل معمول بنانا ٹھیک ہے ہاں مستقل دعا زور دی منگن دا معمول بنانا یہ ٹھیک ہے دیکھو نے اچھا یہ نماز کے بعد دعا منگ لازمی ہے یا کوئی لازمی ہے کوئی منگے نہ منگے یہ تو ایک اللہ سونے نبی سے فرمائے کہ فرض نماز تو بعد جویں نبی سے فرمائے اذان تے اقامت دے درمیان جڑا وقفہ ہے جمعے دے دوجی اذان تے خطبے دے درمیان جڑا وقفہ ہے ایویں نبی سے فرمائے ان دے وچ فرض نماز دے بعد ایک قبولیت دے ٹائم ہے دعا زیادہ قبول تھی ہے جلدی قبول تھی ہے ایک منگن سعادت ہے اللہ سے یہ بھی کہیں تساں امام دی پیروی کرو اپنی مانگ سکو امام اپنی منگے تساں اپنی منگو تساں نہیں منگن چاہتے بنن چاہ لو منجو پہ تو اپنا سنتا پڑھ کے نو کوئی امام دی نہ یا نماز قضا دے بارے میں صحیح لکھو
فجر کی نماز پڑھے کہ نیندرا نہیں چپ ہوئی ہاں اگر فجر دی نماز ہے یا کوئی بھی نماز ہے اللہ سی نے ہر نماز اپنا اپنا ٹائم رکھے ظہر دا اپنا ٹائم ہے عصر دا اپنا مغرب دا اپنا عشاء دا اپنا فجر دا اپنا اے ادا دا ٹائم ہے قضا دا ٹائم نہیں تساں فجر دی نماز قضا تھی کہ عشاء کو پڑھ سکو عصر کو پڑھ سکو مغرب کو پڑھ سکو 11 بجے پڑھ سکو ظہر دی قضا تھی کہ رات 1 بجے پڑھ سکو قضا کہیں بھی نہیں پڑھ سکو اچھا بیا سمجھتا ہے ہاں مقصد ہے جماعت کے نال بندہ جلے نماز پڑھتے ہیں رکعت ہے کہ ادو چوک ودی ولا ادا کرن واسطے کیا پڑھے کہ نہ پڑھے کیا کرے نہیں جڑے وہ الگ ہوندا ہے کہ ضرور رکعت ادا جاندے تا او دے وچ اولا قرات کرے تا او پہلے دو جیویں پڑھی نہ پڑھ سکوں میں سبحان اللہ ایک ہی نماز میں نہیں اتر میں پڑھے نا وہ تو امام دے پیچھے کہیں کھڑا نا چپ ہے جل ہاں امام نے جو وہ تو کل ہی پڑھتا کرے نا اور اتھا مکہ شریف سے یا مدینے منورہ لاکھ کا ثواب ہے حرم پاک ہے مسجد نبی 50,000 ثواب ہے جتنا بھی سارے حجاج کرام کرتے ہیں انہیں کو باقاعدہ ثواب مل دے بالکل بالکل ملتے کیوں نہیں وہ جو اپنا عرب دے لوگ ہمبلی امام احمد بن حنبل دے پیروکار جڑے اتھوں دے اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد تے کہیں دے کہیں دے کر یہ تقلید شرک ہے نا تقلید کو شرک شرک ہے انہی انہیں زمین و آسمان کا فرق اللہ سبحان اللہ بنا پڑھے یا الحمدللہ شروع کرے سبحان اللہ کہ یہ پہلی رکعت پڑھی یہ چکے ہیں یہ رکعت چکی مطلب وہ شروع کرے عرب شریف ایسے کوئی اصل آئے کہ وہ جوتی نہیں رہے اب وہ مسلح مسجد ہے اللہ اکبر جو شروع ہے مسجد جو پہنچنا کام وہ کری ہے وہ ٹھیک ہے اذان یہ شروع کر رہے ہیں جوتی نہیں رہے جوتی پاتی بنے گھلے میں پاتی بنے مسجد داخل ہوتے ہیں اذان ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ بکری آ گئے کوئی چھایا آ گیا ردو میں نہنا کر کے اللہ اکبر نماز شروع ہے ردو میں نہنا بکری بہت نہیں کر رہے اب بکری آ گئی کوئی چھایا آ گئی سر یہ ہر کے اپنے اپنے اصل وچ نہیں میں تو دساں گا سعودی عرب کی جڑی پوزیشن نا عام بندے دی تو کہیں عام آدمی کو مجلس لا دے مسائل بیان کرنے کی اجازت نہیں کہیں عام آدمی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں مسئلہ دسانے کی اجازت نہیں دسنے پہ ٹکی نہ بھی وہ پیچھے ہر آدمی اپنی اپنی مرضی کی دی ایک بندہ سنتا جو پڑھتا کھڑے کیا بندہ پیچھے میں جو مڑ رہا تھا کیا وہ امام بن گیا تو وہ مقتدی اساں جدہ واپس لے عمرہ کر دے تے امام کھڑا وہ کہ اساں پڑھ دے پیوں اپنا عشاء دی نماز تو سارے پیچھے 3 رکعت پڑھ دے مغرب دی نیت اچھا کرو وہ تو عشاء دی پڑھدا پیا اساں مغرب دی کیویں پڑھدے تے کرتے او تھی راستہ کئی جو پڑھے تھے اچھا ایک امام سارے اکٹھے ہیں ساکو مدینہ پڑھی کرے ہی وجہ کہ یہ چیزاں قرآن و سنت کے مطابق نہیں الحمدللہ پاکستان کو بہت بڑی نعمت سمجھو اللہ دی جتنا دین اسلام دی محنت خشوع خضوع ادب اور احترام پاکستان ہندوستان جتنا کہیں بھی کہیں اور جتنا سب تو بڑے محقق عالم پاکستان ہندوستان جتنا کہیں بھی کہیں میں ایک دفعہ مدینہ شریف میں میں ٹرتا پھرتا کھڑا اشراق کے ٹائم واسطے تے ایک پنجابی ہے لاہور دا وہ چیئر کرسی تے بیٹھا میرے کو آگے کہ جرا بندہ ستا پہ ایک کھانا کا والے پاسے پیر کی بھئی کو اٹھا یہ کو سمجھا میری بولی تو نہیں سمجھتا ہے یہ کو آگے تے پیر نہ کر میں کہوں چاچا لین لگی پہ دیکھا ہوں کہیں کو تو کیسے ہیں کیا کیسے ہیں تے آگے نہ یہ کو آ تو عربی ہونے بڑے شاعر اور شاید سننا پیا لیتا پیا ہوں میں کچھ سے دے آگے یہ شیخ کیا آتے میں کہ یہ شیخ یہ ہو جاتا ہے جب یہ ادب دے خلاف اور یہ پاکستانی بڑے سخت لوگ ہیں متعصب لوگ ہیں قرآن پڑھ سن کہنا ادب پڑھ بس کو کاٹ نہ کرو یہ ادب اچھا قبلے والے پاسے رخ نہ کرے نماز لے اوے اکثر کاٹ نہ کرو اور میں کہ یار چلو وہ بھی اپنی جا دے ٹھیک ہے لیکن اے بھی تو بے ادبی ہے تو ہر ویلے سنو ابو دیکھتے ہیں المارا رکھیں قرآن مجید جان میں وہ جی میں سمجھا وہ کھیل بتا یہ تو نہیں بھی اوتھا چاہیے فلانا بندہ ہی میں کی پیاری میں کرنا کر اسی نے اوے آتے شروع کر دیوں اس طرح کا اپنا معیار ہے اپنی تاریخ ہے یہ سارے ساتھی ایک ایک گن کی نسی اچھا یہ سب عام طور پہ کل خانی جمعرات ہوں حالی ایک ایک نماز بعد والا نماز پڑھ کے نا باقی جیسا ہیں